اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 84 تا 90 میں تنبیہ کہ روز قیامت ہر امت کا رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا اور اس دن کسی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن ان کے جھوٹے معبود بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے گواہ بنایا جائے گا۔ یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ہر چیز خوب واضح کر دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کافروں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب عذاب ان ظالم لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائے گا تو پھر نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ۔ اور جب مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس پر ان کے وہ شریک ان کی اس بات کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت یہ مشرکین چاروں ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور وہ ساری افطرا پردازیاں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جو لوگ نہ صرف خود کفر کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ہم ان کی اس فساد انگیزی کی وجہ سے ان کے عذاب پر مزید اضافہ کر دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو ان کے برے اعمال کے خلاف گواہی دے گا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی قوم کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کے دن ہر امت کا نبی اپنی امت کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس مقصد کے لیے ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو دین کی تمام باتیں بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری سنانے والی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کی امداد کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ اوامر و منکرات پورے دین کی بنیاد ہیں۔ اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر اسے جمعہ اور عیدین کے خطبات میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔